لیے کی ہے، جنہوں نے بعد میں کی ہے انہوں نے بھی اللہ کے لیے کی ہے، جنہوں نے پہلے کی ہے اسی 10 ذی الحجہ کو اسی دن کی ہے، جنہوں نے بعد میں کی ہے انہوں نے بھی 10 ذی الحجہ کو اسی دن کی ہے۔ فرق صرف 2 رکعت نماز کا بیچ میں ہے۔ اس 2 رکعت نماز پر ٹائم کتنا لگتا ہے؟ اگر بہت پوری لمبی سورہ غاشیہ اور سورہ سبح اسم ربک الاعلی جو آپ کا اکثر معمول تھا، یہ عید کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، اگر یہ مکمل بھی پڑھیں تو 10-12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اب اسی ایک ہی دن میں دونوں صحابی ہیں، 10-12 منٹ پہلے جس نے قربانی کر لی اس کی قربانی برباد، اور جس نے 10-12 منٹ بعد میں قربانی کی اس کی قربانی کھاتے میں لگی۔ کیوں؟ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق صرف یہی ہے، جس نے پہلے کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کیا، اور آپ کے طریقے کے خلاف ہونا ہی اس کے غیر مقبول ہونے کی دلیل، اور جس نے آپ عید کی نماز کے بعد قربانی کی اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی، اور آپ کے طریقے کی موافقت میں ہونا ہی اس عمل کے قبول ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ آپ یہی کوشش کیجیے، آپ نے حکم بھی یہی کیا، نماز کے بارے میں بھی دیکھو آپ یہی حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عید کا میدان ہے، اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، کسی کو وقت نہیں دیا جاتا تھا کہ جی 9 بجے عید کی نماز کھڑی ہوگی، 8 بجے کھڑی ہوگی، بس لوگ جب آ گئے پنڈال بھر گیا تو عید کی نماز پڑھا دی۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، وضو سے بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ عید کا دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے اور مسلمانوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے، اور اس دن اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں سے راضی ہوا ہوتا ہے، چونکہ رمضان کے روزے رکھ کر بندہ جب عید کے دن آ بیٹھتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے پورا مہینہ اس نے مزدوری کی ہے اور آج اللہ کے دربار میں مزدوری لینے آیا بیٹھا ہے۔ تو تھوڑا سا اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ میں کیوں نہ مزدوری تھوڑی سی پہلے لے لوں یا تھوڑی سی زیادہ لے لوں۔ کھڑے ہو کر اس نے اللہ اکبر کہہ کر نفل پڑھنے شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اسے کہا بھائی یہ تو نے کیا پڑھے ہیں؟ میں نے نفل پڑھے ہیں۔ کہا مجھے ڈر ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نفل تجھے دوزخ میں نہ لے جائیں، کہیں یہ نفل تجھے دوزخ میں نہ لے جائیں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، آپ عید کے میدان میں آنے کے بعد نہ عید سے پہلے اور نہ عید کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اب وہ نفل ہیں، صحابی رسول ہے پڑھنے والا، عید کا دن ہے، وضو سے پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ پڑھ رہا ہے، اور اسی طریقے پر پڑھ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہا، صرف اس جگہ، اس موقع پر، اس محل پر اللہ کے رسول سے چونکہ ثابت نہیں، حضرت علی فوراً کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نماز، یہ نفل تجھے دوزخ میں نہ لے جائیں۔ اب آدمی عقل سے سوچے کہ کبھی نماز بھی دوزخ میں لے جاتی ہے کسی کو؟ نماز جیسا عمل یہ بھی کبھی کسی کو دوزخ میں لے جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے ایک اور نفل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آتے آپ فرماتے ہیں بلال تو کیا عمل کرتا ہے کہ پہلے تو مجھے تیرے قدموں کی آہٹ سنائی گئی، جب میں نے پلٹ کے دیکھا کہ تو ہے، یعنی تو جنت کے اندر چل رہا ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول اور تو کوئی خاص عمل مجھے یاد نہیں ہے، بس یہی جو آپ سے سیکھے ہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے بعد وضو کے تحیت الوضو کے 2 نفل جو ہیں وہ میں ضرور پڑھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا یہی وہ عمل ہے جس نے تجھے اتنا اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ اب بلال بھی نفل پڑھتا ہے، وہ بندہ جو عید کے میدان میں پڑھ رہا ہے وہ بھی نفل پڑھ رہا ہے، بلال بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، وہ بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے۔ بلال نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، اس نے بھی 2 رکعتیں پڑھی، بلال بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ ایک کی نماز دوزخ میں لے جا رہی ہے اور ایک کی نماز جنت میں چلتا ہوا دکھا رہی ہے۔ فرق کس بات کا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جس کی نماز جنت میں چلتا ہوا دکھا رہی ہے وہ نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق موافقت میں ہے، مطابقت میں ہے،
اور جو نماز عید کے میدان میں عید سے پہلے پڑھی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفت میں ہے، اس کا مخالف ہونا دوزخ میں لے جا رہا ہے، اس کا مطابق ہونا جنت میں لے جا رہا ہے۔ آج بھی پیمانہ یہی ہے، آج بھی یہی پیمانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو اس دین کو 1400 سال کے لیے، یعنی 1400 سال گزر گئے اور آگے قیامت تک کے لیے اسی دین کو کافی رکھا اور مزید کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت اللہ رب العالمین نے محسوس نہیں کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت تک آنے والے ادوار کے تمام تقاضے یہی دین پورے کرتا ہے۔ یہی دین قیامت تک آنے والے جتنے بھی ادوار ہیں تمام کے تقاضے یہی دین پورے کرے گا۔ یہ چیز جب انسان سوچتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز باقی سارے مسئلے اس پر حل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری مثالیں سننے کے بعد اب یہ معاملہ بالکل آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور آپ بالکل اس نتیجے پر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ پہنچ چکے ہوں گے، اگر نہیں تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، کہ قرآن خوانی یہ جو ہم لوگوں کو بلا کر گھروں میں، دیکھو اول تو یہ اصطلاح قرآن خوانی کی جو اصطلاح ہے یہ ہوٹلوں اور بیکریوں کی اصطلاح ہے، یہ اسلام کی اصطلاح۔ جس بھی چیز کے ساتھ خوانی لگے نا، جیسے دسترخوان، باقر خوانی، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ناشتہ کرتے ہوں گے باقر خوانی، اسی طرح قرآن خوانی، یہ خوانی کی جو چیزیں ہیں نا ان کا تعلق پیٹ سے ہے، اور یہ بیکری کے ایٹم ہیں، اسلام کے ایٹم نہیں ہیں میرے بھائیو۔ قرآن خوانی بھی بیکری کا ایٹم ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی بھی بدعت میں سے کھانا نکال دیجئے، کسی بھی بدعت سے کھانا نکال دیجئے، اور اس کے بعد دیکھیے کتنے علماء ہیں جو آپ کو فتویٰ دیں کہ 11ویں بھی کرو، آپ کو فتویٰ دیں ربیع الاول بھی بناؤ، یہ بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا یار۔ صبح سے دوپہر تک بندر روڈ پر جلوس نکال کر دھوپ میں ہم کھڑے رہیں اور پھر دوپہر کو کھانا بھی گھر میں جا کے کھائیں، تو پھر ایسے جلوس کا کیا فائدہ؟ یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہر چیز کی جو اصل انتہا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے وہ پیٹ پر ہی آ کر کے ختم ہوتا ہے۔ ہر بات کا نچوڑ پیٹ پر آ کر ختم ہوتا ہے، اور ایسی ایسی سچی بات ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر آپ نے مولوی صاحب کے آگے کھانا رکھا، اب وہ ختم شریف، اب اس میں سے اگر خوشبو، جیسے کپڑے میں سے خوشبو آتی، خوشبو آئی، اس کو پتا چلا یہ دار کو لہسن کا بھنگار لگا، اب وہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑے گا، ہاں جی ختم ہو گیا لے جا، 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑے گا، اس لیے کہ اندر دال کی خوشبو، اور دال مولویوں کی کوئی مرغوب غذا نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرے گھر سے دوسرا تھال آیا، وہ بھی ڈھکا ہوا ہے، لیکن اس میں سے تھوڑی سی بروسٹ کی خوشبو آ رہی ہے، تھوڑی سی دیسی گھی کا حلوے کو تڑکا لگا ہوا ہے، وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اب وہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ مزمل، یہ اتنی ساری، یعنی جیسی ویرائٹی ویسا قرآن اس کے اوپر پڑھا جائے گا، وہ اس کی جو حیثیت ہے وہ اس کو پوری دی جائے گی۔ اب اس کے اوپر یہ ساری چیزیں پڑھی جائیں گی، اس کے بعد وہ لے کر جائیں گے اور باقی دیگ میں ڈالیں گے، اس کو ملائیں گے، وہ کریں گے۔ میرے بھائیو یہ چیزیں بالکل خرافات ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم دیوبندیوں کے ہاں پڑھتے تھے، کسی کے ہاں فوتگی ہوتی، لوگ استاد جی کے پاس آتے اور آ کر کے کہتے استاد جی کوئی طالب علم ہمارے پاس 10-12 طالب علم بھیج دو، ہماری نانی فوت ہو گئی، ہم نے قرآن خوانی کروانی۔ کوئی آ کے کہتا کہ جی ہماری نانی دادا فوت ہو گیا، ہم نے آیت کریمہ کا ختم کروانا ہے، چلے جاتے تھے۔ اب مدرسے کا نظام ایسا تھا، آج کل تو ماشاءاللہ ایسا فینسی نظام ہو گیا ہے، باورچی مدارس کے اندر ہوتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام اچھا ہوتا ہے۔ جب اس دور میں ایسا ہوتا تھا، یہ باورچی وغیرہ کا انتظام مدارس میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ گھروں والے کھانا بھیجتے تھے، یا طالب علم گھر سے کھانا لے کر آ کر بڑے برتن میں سارا اکٹھا کرتے تھے، استاد جی اسے مکس کرتے تھے، اور مکس کر کے پھر اس کو بچوں کو حصہ بقدر جسہ کے تحت اس کو بانٹتے تھے۔ روٹیاں بھی گن کے دی جاتی تھی، بھی اس کا اتنا قد کاٹ ہے، اس کو 2 روٹیاں، اس کو 1.5 روٹی، اس کو آدھی روٹی، اس کو 1 روٹی، اس حساب سے۔ اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے چھوٹے کو بڑے سے زیادہ بھوک لگتی، تو ایسا بڑا یعنی ایک ہوتا تھا۔
اور یہ بھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا مولویوں کی اکثر توندیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، گردنیں موٹی ہوتی ہیں. اس کی بھی ایک مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہر گھر سے کسی سے گوشت، کسی سے دال، کسی کے ہاں سے ساگ، کسی کے ہاں سے سبزی، کسی کے ہاں سے کڑی، کسی کے ہاں سے کچھ، وہ ساری جب اتنے سارے وٹامنز ایک جگہ روزانہ اس کو ملیں گے تو گردنیں تو پھولیں گی. باقی آدمی گھر میں روزانہ جو کھاتا ہے ایک آدھ چیز، کتنا بھی مالدار ہو زیادہ